امام زمانہ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی تو جب تمام اعمال فرمایا کہ بہترین عمل ہے، یہ نہیں کہا کہ نماز روزہ یہ تمام اعمال میں سے بہترین ہے، جب تمام اعمال میں سے بہترین کہا بہتر ہے تمام اعمال میں سے، تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جائے اور صرف جو ہے دعا کرے، یہ امام کا ظہور ہو جائے ہے نا۔ انتظار جو بہترین جب عمل ہے، یعنی اس کے لیے کیا ہے کہ انسان جو ہے وہ صحیح کرے، یعنی راہ کو ہموار کرے، یعنی جو تمام جو ہے چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان انتظار کرتا ہے، ہر چیز میں انتظار کرتا ہے نا۔ اگر جو ہے کسان ہے، اگر بیج ڈالا ہے تو انتظار کرتا ہے، وہ بھی پھل کا انتظار کرتا ہے۔ اگر مہمان آنے والا ہوتا ہے تو انسان انتظار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے انسان موسم کا انتظار کرتا ہے، تو ہر چیز کا انسان انتظار کرتا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب انتظار کر رہا ہے تو اس کے لیے راہ بھی ہموار کرے گا۔ یہ تو معلوم نہیں کہ امام کا ظہور کب ہوگا، ہے نا۔ امام نے فرمایا چھٹے امام دیگر معصوم اگر کوئی وقت معین کر دے تو وہ جھوٹا ہے، وقت جو ہے معلوم نہیں کب جو ہے ظہور ہو جائے گا، تو لہٰذا جو ہے انسان اپنے آپ کو آمادہ رکھے۔ جس طریقے سے اگر یہ معلوم ہو جائے، آپ کسی ڈاکٹر یا طبیب کو گھر پہ بلائیں، اب معلوم ہے وقت اس کا، مثلاً اس نے یہ کہہ دیا کہ 8 بجے رات میں آئیں گے، تو اب آپ جو ہے پہلے سے اہتمام کر لیں گے، ہے نا، چادر وغیرہ بدل دیں گے، تکیہ وغیرہ لحاف یہ تمام جو ہے انتظام کر دیں گے کہ وقت معین ہے۔ لیکن جو ہے اگر وقت معین نہیں ہے، معلوم نہیں کب آ جائے، ہے نا، وقت معین نہیں کیا، بس آئیں گے، اب کب آئیں گے معلوم نہیں۔ اب اگر جو ہے انسان اہتمام نہیں کیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر ایسے موقع پہ انسان شرمندہ ہوتا ہے۔ معلوم ہوا کہ مہمان آنے والا ہے، معین ہے، تو اب اس کے لیے آپ اہتمام کرتے ہیں، پہلے سے اہتمام کرتے ہیں۔ یہ آئے گا تو مثلاً جو ہے چائے دیں گے، بسکٹ دیں گے، کھانا کھلائیں گے، جو بھی ہے اہتمام کرتے ہیں نا آپ پہلے سے۔ لیکن اگر جو ہے پہلے سے اہتمام نہ کرے اور پھر جب مہمان آ جائے تو اب کیا ہوتا ہے، پھر اب اس وقت جو ہے انتظام کرتا ہے، فوراً بھیجتا ہے جاؤ، ہے نا، آدھا لیٹر دودھ جلدی سے لے کر آؤ، ہے نا۔ معلوم ہوا تو پھر جو ہے انسان شرمندہ ہوتا ہے ایسے موقع پہ جو ہے کہ اہتمام نہیں کیا۔ تو وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے انسان کو چاہیے کہ وہ راہ ہموار کرے، اور امام کا جو ہے یہ لطف و کرم ہے۔ خود امام نے فرمایا کہ اگر جو ہے ہمارا لطف و کرم نہ ہو تو یہ دشمن جو ہے تمہیں ایک لمحے میں نگل جائیں۔ امام کا لطف و کرم ہے۔ اب اسی طریقے سے انسان جو ہے استفادہ کر رہا ہے، جیسا کہ خود چھٹے امام نے بھی فرمایا جب لوگوں نے امام سے پوچھا تھا جب آخری حجت پردہ غیب میں ہوں گے، 11ویں امام سے بھی سوال کیا تھا، رسول اسلام سے بھی لوگوں نے سوال کیا تھا کہ جب امام پردہ غیب میں ہوں گے تو پھر جو ہے لوگ کس طریقے سے استفادہ کریں گے۔ الگ مسئلہ ہے، امام جو ہے ہمیں دیکھ رہے ہیں نا، لیکن ہم جو ہے امام کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں، گناہوں کی وجہ سے، ہے نا، گناہوں کا پردہ ہے، لہذا ہم نہیں دیکھ پا رہے۔ تو جب سوال کیا کہ کس طریقے سے امام پردہ غیب میں ہوں گے تو کیسے لوگ استفادہ کریں گے، تو امام نے فرمایا اسی طریقے سے
जिस तरीके से सूरज जो है बदली में होता है, बदली हो जाती है, सूरज रहता है, सूरज है लेकिन बदली में है, तो अब क्या है, बादल में उसमें बदली आ गई। अब क्या होता है कि अब रोशनी तो आती है लेकिन अब रोशनी कम हो जाती है, रोशनी कम आती है। अब जब रोशनी कम हो जाए, जाहिर सी बात है कि जब थोड़ा तरी पैदा हो जाता है, खुनक पैदा हो गया, तो अब क्या होता है, जमीन में जब तरावट हो जाती है तो अब कीड़े और मकोड़े निकलते हैं, है ना, कीड़े मकोड़े पैदा हो जाते हैं ना जब तरावट जमीन हो। लेकिन जैसे ही फिर जब सूरज निकलता है तो अब क्या होता है, सब कीड़े मकोड़े जो है खत्म हो जाते हैं, है ना। इसी तरीके से इमाम जो है पर्दे गैब में है, तो तरह तरह के ये सब कीड़े मकोड़े निकलेंगे, है ना, तरह तरह के नजरियात और फिक्र जो है, ये सब कीड़े मकोड़े पैदा होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही इमाम का ज़हूर होगा सब कीड़े मकोड़े खत्म हो जाएंगे। और ये सलवात मोहम्मद वाले मोहम्मद के, ये तो इमाम है ना, इसीलिए सुनते रहते हैं रवायत में, है ना, खालिस चाहिए इमाम को, है ना, मुखलिस सुनते रहते हैं ना 313। तो जहन में कभी सवाल आता होगा जहन में ना, अरे 313 क्या मतलब, मीरा रोड में नहीं है, अब पूरी दुनिया में इंसान सोचता है ना। तो ऐसा 313 जो है ना नहीं चाहिए, ऐसे चाहिए जैसे सलमान थे, अबू ज़र थे, समझे आप। अब जो है इधर उधर जो है तरह तरह के नज़रियात और जो फिक्र पाई जाती है, इंसान को घबराना नहीं चाहिए, है ना। जो है ना कि मसलन अरे इनका अकीदा ये है, ये है, फला ये है, सब नहीं, सब ये छाटा जा रहा है, सब इमाम को खाली चाहिए। पढ़िए सलवात मोहम्मद वाले, समझ गए ना, है ना। अब आज के दौर के हिसाब से देख लीजिए, पहले के ज़माने के हिसाब से अगर देख लीजिए तो बहुत फ़र्क है ना। तो इंसान ये कहता है ना, अरे आज के नौजवान ऐसे है और पहले बूढ़े, पहले सहूलत भी नहीं था जब बूढ़े थे, तो है ना, सब कहाँ सहूलत था। पहले जो है अगर कोई गुनाह उनाह भी करे तो जाना पड़ता था, है ना, सही पढ़ रहे हैं ना, है ना, गुनाह। अब तो जाने की ज़रूरत नहीं है कहीं, है ना, बस तन्हाई में रहिए, है ना, आप सब राब्ता करते रहिए। तो पहले का ज़माना दौर जो है वो और था, और आज का दौर जो है आप देख लीजिए कि वो और है ना। अब जो है तमाम, है ना, गुनाहों के असबाब मौजूद है, तमाम गुनाहों के असबाब। खुद जो है पैगंबर अकरम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दौर ज़माना आएगा कि बच्चे भी गुनाह करेंगे। अब देख लीजिए वो तमाम चीज़ें हैं, ये चीज़ें तो बहरहाल उस ज़हूर राह हमवार करने के लिए इंसान को चाहिए कि अपने आप को गुनाहों से बचाए, है ना, और एक दूसरे बरादर मोमिन का ख्याल रखे, है ना। सलाह पैगाम या मसलन जो है मिलना ज़रूरियात है, तमाम चीज़ों का ध्यान रखना, यही वजह है। बाज़ रवायत बाज़ उलमा ने भी जिक्र किया है जो ज़हूर न होने का असबाब जो है उसमें से एक सबब जो है यही है। तो ये राह को हमवार करे, अपने अंदर जो है इनकिसारी पैदा करे, इखलाक पैदा करे, गुनाहों से अपने आप को बचाए। अगर गुनाह सरजद हो जाए तो परवरदिगार की बारगाह में फौरन तौबा और इस्तिग़फ़ार करे। ये ना सोचे कि अभी माह शाबान है ना, तो हफ्ते के बाद माह रमज़ान आ जाएगा, फिर अमाल के शब में जो है हम तौबा कर लेंगे। मालूम नहीं है कि ऐसा वक्त आ पाए कि नहीं, यानी मौका मिले या ना मिले। ये ना सोचे, है ना, कि मालूम ये हुआ कि हम जो है इबादत कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं और दुआ नमाज सब कर रहे हैं, बहुत बड़े मुत्तकी और परहेजगार हैं। ये देखिए ऐसा तो नहीं ना कि हसद और कीना और बोझ का जो है ना, ये सब जो है उसके अंदर, है ना, जरासीम पैदा हो रहे हैं। अगर जो है बदअखलाकी, कीना, बोझ ये सब पैदा हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फिर उसकी इबादत उस मंजिल पे नहीं है। यानी इंसान को देखे कभी ये नहीं घबरा नहीं रहे हैं। सलवात पढ़िए। तो इंसान को कभी जो है ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे पास वक्त है। देखिए जब दरख्त लगाइए, है ना, दरख्त कभी ये ना सोचिए कि अभी 18 साल के हैं, 22 साल के हैं, है ना, अभी तो दुनिया क्या देखा, अभी मसलन जो है 30 साल के हैं,
شادی وادی ہو جائے گی سب، یا ابھی بچے چھوٹے بوڑھے ہو جائیں گے نا، تو بوڑھے ہو جائیں گے تو اب توبہ اور استغفار کر لیں گے. ابھی ٹائم کیا، ابھی تو ہمارے پاس وقت ہی نہیں. جب بوڑھے ہو جائے وقت ملے گا تو پھر 2 گھنٹہ مسجد میں تسبیح پڑھیں گے. ابھی وقت ہم نے کیا دیکھا ہوتا ہے نا. یہ نہ سوچے یعنی جیسے یہ ہے نا درخت اگر ابتدا میں اگر اکھاڑنا چاہے تو ایک بچہ اکھاڑ کر پھینک دے گا ہے نا، لیکن اگر جو ہے ابتدا میں نہ اکھاڑے اور پھر اس کے بعد جو ہے 10 سال کے بعد چاہے تو ہلا بھی نہیں پائے. اکھاڑنا تو دور. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو گناہ کے جراثیم دیکھیے، پروردگار جو ہے غفور الرحیم ہے، کبھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. نہیں سوچنا چاہیے کہ پروردگار معاف نہیں کرے گا، لیکن یہ بھی نہ سوچے کہ چلو اب معاف کر دے گا. گناہ کیا پھر دوبارہ گناہ، پھر جو ہے عمدن گناہ کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہے کیا کر رہا ہے، مذاق اڑا رہا ہے. مذاق یعنی گناہ توبہ کا جو ہے وہ مذاق اڑا رہا ہے نا. اگر بار بار جو ہے ایک ہی چیز کرتا رہے، اگر میں کوئی شخص جو ہے پیچھے سے ایک تھپڑ مار دے لگ جائے، اگر مڑ کے دیکھیے پوچھے کیا کیا تو کہے ارے اتفاق سے لگ گیا، یہ ٹھیک ہے. پھر دوبارہ مارے، پھر پوچھے کیا کیا، پھر کہے اتفاق سے لگ گیا، پھر تیسری بار، تو معلوم ہے اتفاق سے نہیں، یہ جو ہے مذاق اڑا رہا ہے، بار بار کر رہا ہے. اسی طریقے سے اگر یہ سوچ لے کہ چلو پھر کریں گے تو نہیں، یعنی جو ہے پشیمان ہو جائے. تو رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. علامہ مجلسی لکھتے ہیں، ایک صلوات پڑھیے سنائے پھر یہیں سے مسائل پڑھ دیں گے. یہ ایک شخص تھا عبادت گزار، وہ جو ہے یہاں تک کہ روایت میں بات 40 ہے، بعض یہ کہ 70 سال ہے، عبادت کرتا تھا. یہاں تک کہ گھر میں دیکھا کہ اس طریقے سے عبادت نہیں کر پاتے، لہٰذا پہاڑی پہ گوشے میں چلا گیا، اور جانے کے بعد اب جو ہے وہ دن رات اللہ کی عبادت کر رہا ہے. تو جب شیطان کو معلوم ہوا یہ بہت بڑا عبادت گزار ہے، کیونکہ شیطان جو ہے ہر راستہ اپناتا ہے. شیطان جو ہے ایک تو شیطان جنسی ہوتا ہے، ایک شیطان انسی ہوتا ہے، دونوں ہیں اور خطرناک ہوتے ہیں. شیطان جنی اور انسی ہے یہ. بہرحال شیطان ایسا کام کرتا ہے. بیچ میں جلدی سے سن لیجئے، یہ الگ سے ابھی اس کو مکمل کر کے مسائل پڑھ دیں گے. کہ ایک نوجوان تھا، ہمیشہ جو ہے اس کی کبھی نماز نہیں قضا ہوئی تھی صبح کی، کبھی نہ. دیکھیے شیطان جو ہے کس طریقے سے ہے نا حملہ کرتا ہے، کبھی نماز نہیں قضا ہوئی صبح کی. ایک دن جو ہے وقت ہو گیا لیکن اٹھا نہیں، کروٹ بدلا، نوجوان تھا ادھر ادھر کروٹ بدلا، پھر سو گیا. ابھی وقت ہے صبح کی نماز کا، پھر شیطان آ کے جگایا کہ اٹھو نماز پڑھ لو. پھر کروٹ بدلا، پھر سو گیا. پھر شیطان نے جھوڑا اسے، اٹھو نماز قضا ہو جائے گی، نماز پڑھ لو. سمجھے شیطان کر رہا ہے. پھر کروٹ بدلا ادھر ادھر، آخر میں جھوڑ کے اٹھا دیا اسے، اٹھو نہیں تمہاری نماز قضا ہو جائے گی. شیطان نے اٹھایا اور اٹھا، اور اٹھنے کے بعد جو ہے اس نے صبح کی نماز پڑھی. تجربہ نہیں نہ کر رہے ہیں کہ ہر پہلو سے جو ہے سوچیے. آخر کار جو ہے اسے بیدار کر کے نماز پڑھوا دیا. تو شیطان سے جب شیطان کے شاگردوں نے پوچھا یہ کیا کیا، کہا کہ اس کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی تھی صبح کی، آج قضا ہو جاتی تھی، اس کے اندر سے غرور ختم ہو جاتا، لہٰذا ہم نے چاہا کہ اس کے اندر غرور باقی رہے کہ کبھی قضا نہیں ہوئی ہے. تو یہ شیطان بہرحال شیطان نے دیکھا بہت عبادت گزار ہے ایک شخص، اور پہاڑی پہ عبادت کر رہا ہے 40 سال سے. تو شیطان نے اپنے سب شاگردوں کو بلایا، سب اپنی اولاد کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا دیکھو اسے جو ہے بہکاؤ، 40 سال سے عبادت کر رہا ہے اللہ. تو اس نے سب جتنے تھے شاگرد وغیرہ کہا کوئی مسئلہ نہیں، 1 منٹ میں بہکائے. کہا کیسے بہکاؤ گے؟ اس نے کہا کہ ہم جو ہے کھانے کا لالچ دیں گے. کہا نہیں، وہ سب آنے والا نہیں ہے، سب دیکھ چکے. دوسرے نے کہا اور دیگر چیز، خواہشات نفس سے بہکائیں گے. کہا نہیں اس سے بھی نہیں، وہ نہیں. دولت، کہا نہیں وہ سب ہم دیکھ چکے. ایک نے کہا ہم اسے جو ہے عبادتی کے ذریعے گمراہ کریں گے. کہا ہاں یہ جو ہے نا ہمیشہ جو ہے دھیان رکھیے ہے نا، جو حق کے مقابلے میں جو باطل آتا ہے تو حق کا لباس پہن کے آتا ہے.
اسی لیے لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. بعض ہوتا ہے نا، ارے چلیے صحیح تو کام ہو رہا ہے، اسے بھی ملتے ہیں نا، صحیح ہو رہا ہے نا، لیکن یہ نہیں سمجھ رہے یہ جو ہے باطل پہ صحیح اڑے ہوئے. اور یہ صلوات پڑھیے. تو اس نے کہا کہ ہم اسے جو ہے عبادت ہی کے ذریعے گمراہ کریں، تو شیطان نے کہا ہاں اب یہ تم کام کر سکتے ہو. اب اس کے بعد پہنچا، بس جلدی جلدی بس مسائل پڑھ دیں. اب اس کے بعد جو ہے گیا پہاڑی پہ، گیا دیکھا کہ عبادت کر رہا ہے. گیا یہ شیطان جو ہے نا اپنا، یہ بھی انسان بن کے گیا نا. انسان جو ایک لمحے میں بدل لیتا ہے تو یہ تو شیطان ہی ہے نا. انسان بدل جاتا. بارہ گیا مصلی بچھایا، اب نماز پڑھنے لگا، عبادت کرنے لگا. ادھر جو عابد تھا کچھ دیر تک پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا. یہ دیکھ رہا ہے نماز پہ نماز پڑھ رہا ہے، عبادت پہ عبادت کر رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہا کہ تھوڑا کچھ کھا لو، روٹی روٹی کا اشارہ کیا، کچھ نہیں. پھر عبادت و عبادت، یہاں تک کہ اور وقت ہو گیا. کہا کچھ کھا لو، کہا نہیں. کہا بھوکے ہو، کہا نہیں عبادت کرنے دو، کھانے کی بات نہیں. یہاں تک کہ رات ہو گئی، کچھ کھا لو، کہا کچھ نہیں، بس اللہ کی عبادت، کوئی گفتگو نہیں، کھانا وانا نہیں. آخر میں جو پورا دن گزر گیا، کہا کھاؤ چاہے نہ کھاؤ لیکن اتنا بتا دو کہ تمہارے اندر اتنی طاقت انرجی کہاں سے آ گئی، نہ شوق کیسے پیدا ہو گیا. لیکن ہم تو کرتے ہیں آدھے گھنٹے میں، ایک گھنٹے میں، ہے نا، تھک جاتے ہیں نا. ہر انسان جو ہے تھک جاتا ہے نا. اعمال وغیرہ میں اپنی طرف دیکھیے، ہے نا، تولیہ ولیہ بچھا کے کرتے ہیں، تھک جاتے کہ نہیں، ہے نا. ہر انسان جو ہے انسان. تو بہرحال وہ سوچنے لگا انسان ہے کہ آخر کیا مسئلہ ہے، یہ بتا دو پہلے، وہ سب جانے دو. کہا کہ جانے دو، پوچھو نا، تم اپنی عبادت کرو. کہا نہیں ہم چاہتے کہ ہمارے اندر بھی وہی طاقت پیدا ہو جائے. کہا ٹھیک ہے جب پوچھ رہے ہو تو بتا دیتے. کہا دیکھو ایک بار ہم سے گناہ ہو گیا، اور جو گناہ ہوا اس کے بعد جو ہے ہم نے توبہ، برابر توبہ کرتے رہتے، اس کے بعد جو ہے طاقت پیدا ہو گئی، ایک دم شوق پیدا ہو گئی، اب ہم تھکتے ہی نہیں. کہا کہ کون سا گناہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہے نا تمہارے اندر یہ طاقت ہو، یعنی بہت توبہ کیا اللہ کی بارگاہ میں، ابھی بھی ہمیشہ کرتے رہتے. کہا دیکھو ایک عورت ہے، گنہگار عورت ہے، ہم جو ہے اس کے پاس چلے گئے، عمل انجام دیا، اس کے بعد بہت شرمندہ ہوئے اور بہت توبہ استغفار کیا، ابھی تک کر رہے ہیں، اس کے بعد جو ہے ہمارے اندر طاقت پیدا ہو گئی. تو عابد نے فوراً کہا استغفر اللہ، کیسی بات کر رہے ہو، یہ ہے وہ ہے. کہا جانے دو، پھر تم اپنی عبادت کرو، ہمیں کرنے دو. اس نے سوچا کہ ہمارے اندر بھی وہی طاقت پیدا ہو جائے. کہا لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ تو عمل صحیح نہیں ہے، لیکن ہم جو ہے بس عبادت کرتے ہیں، ہمیں کچھ معلوم بھی نہیں ہے کہ کہاں جائیں، یہ گناہ کیسے سرزد ہو، پیسہ وغیرہ بھی نہیں ہے. کہا وہ گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں 2 درہم دیتے ہیں، اگر چاہیے تو لے لو، اور پتہ بھی بتا دیتے ہیں، فلاں محلے میں فلاں جگہ ہے، بڑے مشہور ہے وہ خاتون، تم چلے جاؤ. پہلے تو رکا، پھر اس نے سوچا چلو توبہ اور استغفار کر لیں گے، ہمارے اندر وہی طاقت پیدا ہو جائے گی، ہے نا. اسی طریقے سے اس سے جو اب یہ عبادت کر رہے ہیں اس سے بہتر عبادت کرنے لگے گے. بہرحال نکلا، پوچھا لوگوں سے. اب لوگوں نے یہ سوچا بہرحال یہ عابد ہے، لہٰذا واز نصیحت کرنے جا رہا ہوگا، ڈاکے اٹھے گا. تو لوگوں نے بتا دیا کہ عابد ہے، وہ تو مشہور ہے، سب جانتے ہیں محلے والے. تو بتا دیا گھر پتہ کہ جائے اپنا واز کرے، نصیحت کرے، ہو سکتا ہے سمجھ جائے. تو جیسے ہی عابد پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، خاتون نے دروازہ کھولا، دیکھا عابد. عورت نے بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے ابھی تبلیغ وبلیغ کرے گا. کہا کہ فرمائیے آ جائیے بیٹھیے. جیسے ہی عابد بیٹھا، کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ دیکھو ہم جو ہے اس مقصد سے آئے. جب دیکھا تو اس نے کہا، عورت نے کہا کہ تم جو ہے بہت شریف ہو، تمہاری عبادت مشہور ہے، اور تم نے یہ کیا سوچ لیا، لہذا آپ چلے جائیے. کہا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا عبادت میں ہے نا اور طاقت پیدا ہو، تاکہ ہے نا دن اور رات جو ہے ایک کر دے عبادت میں. کہا نہیں دیکھو ہمارا تو خیر یہ کام ہی ہے، ہمارے نقصان ہوگا، لیکن جو ہے آپ شریف انسان ہیں، عبادت گزار ہیں، لہذا جو ہے آپ چلے جائیے. تو کہا کہ نہیں ہم تو صرف جو ہے شوق عبادت کی وجہ سے آئے ہیں کہ اضافہ ہو جائے. تب اس خاتون نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ اگر جو ہے آپ نے یہ عمل کیا
تو پھر پوری عبادت ضائع ہو جائے گی. کہا نہیں، توبہ کریں گے پروردگار کی بارگاہ میں اور پھر جو ہے پروردگار توبہ قبول کرے گا اور طاقت مل جائے گی. کہا اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ اتنا موقع ملے گا کہ نہیں؟ یا ہو سکتا ہے توبہ کرنے کی توفیقی سلب ہو جائے، توبہ جو ہے کر ہی نہ پائے، توفیقی سلب ہو جائے. اتنا وقت بھی آپ کو ہو سکتا ہے نہ ملے. 40 سال تک جو عبادت کیا سب ایک لمحے میں ضائع ہو جائے گا. آپ عابد ہیں، عبادت گزار ہیں، بہت شریف ہیں، آپ جو ہے خاموشی سے عبادت کیجئے، ہم اپنے ہی نقصان کر رہے ہیں. تو کہا کہ نہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ عبادت میں اور ہو. تب خاتون نے دیکھا یہ تو مان ہی نہیں رہا، تو آخری ایک راستہ اور استعمال کیا. کہا اچھا ٹھیک ہے، ایسا کیجئے کہ جس نے کہا ہے، پورا واقعہ بیان کر دیا نا کس طریقے سے کرو، جائیے دیکھیے وہ وہاں پہ موجود ہے یا نہیں. شور تو ظاہر سی بات ہے فوراً بھاگ جاتا ہے. جب یہ عابد پہنچا تو کیا دیکھا؟ وہ شیطان جو تھا وہ موجود نہیں ہے. اب جو ہے ادھر عابد دعا کرنے لگا رو رو کے، بہت شرمندہ ہوا کہ پروردگار ہم اس غرض سے گئے تھے اور ایک خاتون نے ہماری ہدایت کر دی ہے، تو پروردگار اسے بھی توفیق دے دے کہ وہ توبہ کرے. ادھر جو ہے گڑا کے عابد شرمندہ ہو کر پروردگار کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کر رہا ہے، اس کے لیے دعا کر رہا ہے. ادھر جو ہے خاتون نے دروازہ بند کر دیا، اور بند کرنے کے بعد یہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں گڑا کے کہہ رہے پروردگار ہم نے تو اس کی ہدایت کر دی ہے، بہت واعظ و نصیحت کیا، لیکن ہم خود ہی جو ہے برا عمل انجام دیتے ہیں. اسے تو ہم نے سمجھا دیا لیکن ہم یہ عمل انجام دیتے. پروردگار تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. دیکھیں اتفاق سے جوان عورت تھی. ادھر جو ہے توبہ کیا گڑا کے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. ادھر جو ہے عابد نے دعا کی پروردگار اس کی ہدایت فرما، اس کے گناہوں کو معاف کر دے. اور اتفاق سے اس کا اسی وقت انتقال ہو گیا. جب دنیا سے چلی گئی تو اس زمانے کے جو نبی تھے حکم ہوا کہ آپ جائیے اور جانے کے بعد حکم دیجئے کہ عورتیں غسل دے اور آپ نماز جنازہ پڑھائیں. جب اس دور کے نبی گئے، جب عورتوں سے کہا، ہر عورتوں نے شکایت کی کہ یہ خاتون اچھی نہیں تھی، یہ خاتون اچھی نہیں تھی. بہرحال حکم کے مطابق عمل انجام دیا. پھر اس کے بعد پروردگار کی بارگاہ میں دعا کی دیا کہ پروردگار تیرا حکم ہے کہ نماز پڑھانے کا جائیے، یہ میری جو ہے نیک بندی تھی. پروردگار وہ سچ ہے جو کہہ رہا ہے، وہ بات تو حقیقت ہے. لیکن ادھر جو ہے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خاتون اچھی نہیں تھی. پروردگار جو تو کہہ رہا ہے وہی بات صحیح ہے، تیرا حکم تھا، تیری بندی ہے. تو قدرت کی آواز آئی، لوگوں نے اسے جو ہے گناہ کرتے دیکھا ہے، کے دل سے توبہ کیا، استغفار کیا، ایک عابد کی ہدایت کی. اب آپ دیکھیں کہ پروردگار نے کہا کہ ہم نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. لہذا جو ہے کبھی جو ہے مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں جناب حور علیہ السلام جو خطا تھی، غلطی تھی میاں کی طرف سے، لیکن کیا ہوا چل لبے میں ادھر جیسے ہی امام حسین کے پاس آئے اور آنے کے بعد امام حسین سے کوئی لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، صرف یہی کہ مولا میں خطا کار ہوں، کیا ہمارے گناہ معاف ہو سکتے ہیں؟ امام حسین نے کہا اور ہم نے بھی معاف کیا، پروردگار نے بھی معاف کیا. ہاں عزادار و آخرکار یہ وقت بھی آ گیا کہ جناب اور چاہتے تھے جنگ پہ جائے، سب سے پہلے اپنے بیٹے کے لیے کہا. امام حسین نے بس آخری فکرہ، امام حسین نے اجازت دی جناب حور کے بیٹے کو، علی نام تھا، اجازت دی. حور کے بیٹا میدان میں آیا، ظالموں نے حملہ کیا، حور کے بیٹے نے بھی حملہ کیا، لیکن جیسے ہی حور کا بیٹا زمین پہ گیا آواز دی بابا خبر لیجیے. اور جناب حور دوڑتے ہوئے پہنچے، باپ تھے. جب بیٹے کے پاس پہنچے جنازے کے پاس، کیا دیکھا ہم سے پہلے حسین خود موجود ہے.
حسین خود موجود ہے، اور جیسے ہی جناب حر جھکے، جوان بیٹے کی لاش کو اٹھائے، جیسے ہی جھکے امام حسین نے روک دیا، کہا حر خبردار، بوڑھا باپ جوان بیٹے کی لاش کو نہیں اٹھاتا، میں کہوں گا حر تھوڑی دیر کے بعد آئیے، یہی حسین ہوں گے، جوان بیٹا علی اکبر ہوگا، ظالم الذین ظلموا۔ پروردگار اس مختصر سے اعمال قبول فرما، پروردگار جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگار جو مریض ہیں جہاں کہیں بھی انہیں شفاء عاجل عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو حاسدین کے حسد سے، منافقین کے نفاق سے محفوظ فرما، وقت امام زمانہ انك انت السميع العليم۔ حضرات ایک بار سورہ حمد، تین بار سورہ اخلاص پڑھ کر سید مستحسن اور سید حسن سید لطف حسن سید ولی الحسن فیض النساء مومنہ خاتون کنیز بانو، مومنہ خاتون، معینہ خاتون، خورشید خاتون، زکیہ خاتون، تمام مرحومین کے روح کو اصال فرما۔ اللہم صل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الذي عنا فناك لك وني سلام عبدا وبقيت وقي الله والنار ولا جعل الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى آل الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله